حاضرین مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ حاضرین، آج کا ہمارا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اور وہ ہے بچوں کی سکولنگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر والدین اپنی بیسک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کی اچھی سکولنگ کریں، اچھی گرومنگ کریں، تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں۔ تو اس کے لیے بعض دفعہ وہ اپنے وسائل سے بڑھ کر بچوں کو مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو جو پرائیویٹ سرکاری اسکول کی تو بات ہی ابھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر تو ایجوکیشن کا معیار بہت ہی گر چکا ہے۔ تو پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹلی اچھے اسکولوں میں ان کو داخل کرائیں، اور اس کے لیے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مہنگے اسکول کون سے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو مہنگے اسکول ہوں گے وہ ان کے بچوں کی ٹریننگ بھی اچھی کریں گے، اور گرومنگ بھی اچھی کریں گے، اور ان کی ایجوکیشن کا معیار بھی بہتر ہوگا، جس کو لے کے وہ آئندہ اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیاب رہیں گے، ان میں کانفیڈنس آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم انگریز کے غلام رہے ہیں، تو انگلش ایک ایسی لینگویج ہے جو ہر جگہ پریفر کی جاتی ہے، چاہے وہ آفیسز ہوں یا ہائر آپ رینکنگ کے لیے جاتے ہیں، سی ایس جاتے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کی سکلز یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی لینگویج سکلز کیسی ہے، تو وہاں پہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ انگلش اچھی بولتے ہو۔ تو پیرنٹس کو میری یہی ایڈوائس ہے پہلے نمبر پہ کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس کلاس کے اسکولوں میں نہ ڈالیں جس سے وہ خود بلونگ نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کو بہت اپر کلاس میں ڈال دیں گے تو ان بچوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ مہنگی فیس بھی ادا کریں گے، اور ان کے پیرنٹس پہ برڈن بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ پھر آپ کی آمدنی کا ایک میجر ذریعہ انہی اسکولوں کی فیس کی صورت میں چلا جائے گا۔ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ وہاں سے ایک بہت اچھا انسان بن کے نکلے، بلکہ اس میں ایک کمپلیکس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے کلاس میٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، ریسٹوکریٹ طبقے سے رکھتے ہیں، تو اس میں ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے، اور جو آہستہ آہستہ احساس کمتری میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسکول آپ نے چوز کیا ہے وہ اپنی کلاس کے مطابق ہو، یعنی اس کے جو اسٹوڈنٹس ہو وہ آپ ہی کلاس کے، آپ ہی کے ہم پلہ لوگ وہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پہ یہ آ جاتا ہے، اس کو لے کے پھر آپ نے اسکولنگ کے سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کرنا، یہ چھان بین کر لیں کہ وہاں پہ پڑھائی کا معیار اچھا ہے، ٹیچرز اچھے ٹرینڈ ہیں، اور وہ آپ کی بچوں کی صحیح طرح سے ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو کلاس کو لے کے میں نے دیکھا ہے اکثر جب لیڈیز اور ایون جینٹس بھی بات کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی آپ کے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ جی وہ بڑا فخریہ بتائیں گے کہ وہ ایچ سن میں ہیں، شفاعت میں ہیں۔ تو دوسرا پھر کہے گا، اس سے پوچھیں گے بھی آپ کے بچے کون سے اسکول میں؟ اگر وہ کوئی آرڈنری سے اسکول کا نام لے گا تو وہ بڑا ہی ایک حقارت کے ساتھ اس کو دیکھا، اچھا وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کسی بہتر اسکول میں کیوں نہیں اس کو داخل کراتے؟ تو آپ نے ان باتوں پہ کان نہیں دھرنا، آپ نے ایک اچھا معیاری اسکول جو آپ کی پہنچ ہو، آپ کے کلاس کے مطابق ہو، جس میں آپ ہی کے طبقے کے لوگ پڑھتے ہوں، آپ نے وہاں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے، وہ اچھا ہو، اسلامی شعار کے مطابق ہو، تو یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی ٹوٹلی رسپانسبلٹی بچے کی گرومنگ کی اسکول کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اسکول جتنا بھی اچھا ہو، لیکن جو آپ اس کی گرومنگ، تربیت پیرنٹس کر سکتے ہیں وہ اسکول نہیں کر سکتے۔ تو یہ قسم کی حقائق سے بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا، جی ہم نے اچھی فیسیں بھر دی، ہم نے
ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دی تو اب ہمارا بچہ ایک آئیڈیل بچہ بن کے نکلے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو تربیت ایک ماں اپنے بچے کی کر سکتی ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا بہت رول ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے بہترین مائیں دیں تو بہترین قوم تیار ہوگی۔ تو بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہی ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں والد کو بھی ساتھ ساتھ اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لڑکوں کا رول ماڈل تو اس کا باپ ہی ہوتا ہے۔ تو جو آپ کی انسٹیوں سے زیادہ جو آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں نا، وہ بچوں پہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ایک قسم کا نا یہ اسکولوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ارلی ایڈمیشن ہو جائے، اور پیرنٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میں نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جو پیمپر لگا کے اسکول جاتے ہیں، 2.5-3 سال کا بچہ اسکول میں چلا جاتا ہے، اور اس کو اسکول زیادہ انکریج کرتے ہیں۔ وہ ایسی اشتہاری مہمیں چلاتے ہیں کہ پیرنٹس سوچتے ہیں کہ یہ واقعی اگر ہم بچے کو ارلی ایجوکیشن میں نہیں ڈالیں گے تو وہ پیچھے رہ جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بچے کے ابتدائی ڈیز یہ ہوتے ہیں کہ ان کو والدہ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، اس کی گود چاہیے ہوتی ہے، باپ کا پیار چاہیے ہوتا ہے، تو یہ آپ اس کو گھر میں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ بہت جلدی اس پہ پاسبلٹی ڈالنی اچھی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو کم از کم 5 سال تک ویٹ کرنا چاہیے، 5 سال کے بعد بچے کو اسکول میں داخل کرائیں۔ لیکن آج کل میں نے دیکھا 3-4 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو ایک برڈن میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے ٹائم پہ جاگنا ہے، ٹائم پہ پھر صبح ارلی ان دا مارننگ جاگنا ہے، تو آپ اس کے اوپر نا بہت جلدی یہ ساری رسپانسبلٹیز ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی اسکول کے اوپر ڈال کے آپ برالزمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیسیکلی اس کی تربیت جو ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو امید ہے آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے، کیونکہ بچوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، کوئی اس سے بڑی دولت نہیں۔ اگر آپ کے بچے معاشرے کارآمد شہری بن گئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی قیمتی کمنٹس لکھیے میرے کمنٹ باکس میں۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت میٹر کرتے ہیں۔ ایک بات اور بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ نے ان کو اسکول میں دنیاوی تعلیم دینی ہے، جس میں سائنس اور پریکٹیکل ٹریننگ اور لینگویج سکلز، انگلش سیکھنا، نو ڈاؤٹ کہ آج کل بہت ضروری ہے، آج کل کمپیوٹر بھی بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ریلیجیس نارمس کو سکھائیں، ان کو مذہب سے دور نہ کریں، کیونکہ اگر وہ مذہب سے نزدیک رہیں گے اور ہم اپنی سوشل ویلیوز کو سیکھیں گے تبھی وہ کامیاب انسان بنیں گے، اور آپ کی خدمت بھی وہ تبھی کریں گے، آپ کی رسپیکٹ بھی وہ تبھی کریں گے۔ تو انہیں ہمیشہ مذہب کے پاس رہنے دیجیے، اسے مذہب کی ساری اونچ نیچ اور اپنی اعلیٰ اقدار کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔